کبھی رات کی تنہائی میں اپنے دل سے پوچھا ہے میں اصل میں کون ہوں؟ جو چہرہ دنیا کو دکھاتا ہوں یا وہ چہرہ اللہ کے سامنے لے کر جاتا ہوں؟ یہ سوال ہماری روحوں کو ہلا دینا چاہیے، لیکن ہم چپ ہیں، اور ہماری یہی چپ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا جرم ہے، منافقت۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ سوچ کر دیکھو، جہنم کا سب سے نیچا درجہ کافر سے بھی نیچے، اور وہ درجہ کس کے لیے؟ منافق کے لیے۔ لیکن آج پاکستان کی گلیوں سے لے کر پارلیمنٹ تک، مسجدوں سے لے کر ڈرائنگ رومز تک اور کلاس روم سے لے کر سوشل میڈیا تک صرف ایک چیز گونج رہی ہے، منافقت۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں سجدے کرتے ہیں، لیکن دل میں نفرت بھر کر نکلتے ہیں۔ کسی کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے چل کر اسی کے گوشت کھاتے ہیں، غیبت اور بہتان کی صورت میں۔ ہم قرآن اٹھاتے ہیں صرف قبر پر رکھنے کے لیے، لیکن اپنی زندگی قرآن کے بغیر گزار دیتے ہیں۔ ہم عید کی رات چاند دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اگلے ہی دن بازاروں میں دھوکہ دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی منافقت رشتوں میں تو دیکھو، لڑکے کی ماں کہتی ہے ہمیں صرف شریف لڑکی چاہیے، لیکن شرافت کے نام پر ان کا مطلب ہے فیئر کلر، ماڈرن کپڑے، پیسہ اور ڈاؤری۔ شادیوں میں دیکھو، ایک طرف مہندی میں گانے، ڈانس اور فحاشی ہوتی ہے، اور دوسری طرف ولیمے میں قرآن کی تلاوت۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ہماری سوسائٹی کا اصلی چہرہ ہے، محبت کا نعرہ لیکن دل میں نفرت، ایمان کا دکھاوا لیکن دل میں فتنہ، عزت کا ماسک لیکن اصل میں صرف ہوا۔ ہمارے لیڈرز واہ، ایک سٹیج پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم عوام کے لیے جان دے دیں گے، اور اگلے ہی دن عوام کا خون چوس لیتے ہیں۔ منافقت صرف انسان میں نہیں، سسٹم میں بھی بسی ہوئی ہے۔ قوم کے لیے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ، لیکن اصل میں صرف بینک اکاؤنٹ بھرنے کا پلان ہے۔ اور عوام، ہم بھی منافق ہیں، دن میں انہیں کرپٹ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اور رات کو انہیں کو ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہماری گلی میں ایک نالی بنائی ہوئی ہے۔ ایک دکان پر جو دکاندار کہتا ہے باجی واللہ یہ اصلی مال ہے، اور اصل میں وہ مال ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، تول میں، ناپ میں، ہر جگہ دھوکا۔ رمضان میں تو یہ منافقت اور بڑھ جاتی ہے۔ صبح روزے سے ہوتے ہیں، شام کو چوری کے پیسے سے افطار کرتے ہیں، دن بھر قرآن کی تلاوت، رات کو بلیک مارکیٹنگ۔ یہ ہے ہماری قوم کے اسلامیات۔ ایک رشتے میں دیکھو، ساس سامنے بہو کو بیٹی بلاتی ہے اور پیچھے اسے ذلیل کرتی ہے، بھائی سامنے اپنی بہن کا درد سمجھتا ہے لیکن اندر ہی اندر اسے وراثت سے محروم رکھتا ہے، اولاد سامنے ماں کو میری جنت کہتی ہے لیکن فون پر بزی ہو کر اسے اگنور کرتی ہے۔ یہ ہماری فیملی کا اصلی چہرہ، ایک چہرہ سامنے کا اور ایک چہرہ پیچھے کا۔ یہ تو سب سے بڑی انڈسٹری بن چکی ہے۔ انسٹا پہ لڑکیاں حجاب میں ڈی پی لگاتی ہیں لیکن سٹوریز میں پورا ڈانس، بوائز موٹیویشنل کوٹس لگاتے ہیں اور ان باکس میں فحاشی بھری ہوتی ہے۔ ایک طرف دنیا کے سامنے الحمدللہ مسلم کا ٹیگ، اور دوسری طرف اپنے ایکشنز میں زیرو اسلام۔ ہماری ریلز، ہماری پوسٹ، ہماری لائک سب ایک ڈیجیٹل منافقت ہے۔ رمضان میں مسجد فل ہوتی ہے، عید کے اگلے دن خالی۔ رمضان میں چیریٹی ہوتی ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، عید کے دن ایک غریب بچے کے نئے جوتے دیکھ کر لوگ ہنس دیتے ہیں۔ ہم سحری اور افطار پر ویڈیوز بناتے ہیں لیکن اصلی روزہ جس میں زبان، کان اور آنکھ کا بھی روزہ ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کو لیکچر دیتے ہیں بہن حجاب کرو، لیکن خود اپنی نظر کو حجاب پہ لگانا بھول جاتے ہیں۔ قرآن نے پہلے مرد کو حکم دیا اپنی نظر نیچی کرو، اور پھر عورت کو حجاب کا حکم دیا۔ بے شک اگر عورت پردہ نہ کرے مرد کو پھر بھی حکم ہے نظریں نیچی کرنے کا، اور اگر عورت جو ہے وہ پردہ کرے تب بھی مرد کو حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی کرے۔ لیکن یہاں پہ سسٹم الٹا ہے، مگر ہماری سوسائٹی نے قرآن کا آرڈر الٹا کر دیا ہے۔ منافقت کا سب سے بڑا نمونہ ہے یہ۔ صبح مسجد میں صف کے صف دکھتے ہیں لیکن دوپہر کو دکانداری میں ناپ تول میں دھوکہ دیتے ہیں، نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں اور مسجد سے نکل کر اللہ کے حکم توڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ شادیوں میں حجاب اتر جاتا ہے، شرم اور حیا مر جاتی ہے۔ قرآن کہتے ہیں اور خرچ میں اسراف نہ کرو، لیکن ہماری شادیوں میں کروڑوں ضائع کر دیے جاتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ منافقت نہیں، یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رمضان میں لوگ ویڈیوز بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں، دیکھو ہم غریبوں کو کھانا دے رہے ہیں، صدقہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، کیمرے کے لیے نہیں۔ اگر آپ کو اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے تو چھپ کر کے کرو نا، چھپ کے کرو۔ لیکن یہاں ہر چیز انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی سٹوری بن گئی ہے۔ لیڈر اسٹیج پہ اللہ، قرآن اور ریاست مدینہ کا نام لیتے اور نیچے کرپشن،
ڈیلز اور ظلم کرتے ہیں۔ یہ قوم کا نہیں، یہ اپنے ووٹ بینک کا خدا بنائے بیٹھے ہیں، اور عوام بھی ان کی منافقت کو جانتے ہوئے بھی تالیاں بجاتے ہیں۔ گھر کے اندر لڑکے لڑکیوں پر قاعدے اور تانے مارتے ہیں، لیکن گھر کے بزرگ اپنی غلطیاں چھپاتے ہیں۔ بیٹی سے کہتے ہیں اپنی عزت بچاؤ، لیکن بیٹا دوسروں کی بیٹیوں کی عزت لوٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈز اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ انسٹاگرام پہ فلٹرز لگا کے اینجلز بنتے ہیں، لیکن اصلی زندگی میں زخموں کا ڈھیر ہوتے ہیں۔ ہم اپنی لائف کو شیئر کرتے ہیں ایسے جیسے سب پرفیکٹ، اور پھر دوسروں کو ان کی لائف پر تانے دیتے ہیں۔ یہی ڈیجیٹل منافقت آج سب سے بڑی بیماری ہے۔ جب فائدہ ہو تو قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، اور جب نقصان ہو تو قرآن بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنی لائف کو اسلام کی مرضی سے حساب سے سلیکٹ کرتے ہیں، ایزی چیزیں اپنا لیتے ہیں، مشکل چیزیں اگنور کر دیتے ہیں۔ اسلام چوائس ایک بفیٹ نہیں ہے، اسلام چوائس کا ایک بفیٹ نہیں ہے، اسلام ایک لائف سٹائل ہے۔ ہم رات کو رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نجات دے، لیکن صبح اٹھ کر وہی گناہ ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ دعا اللہ تک کیسے پہنچتی ہوگی جب زمین پر ہماری زندگی اس کے خلاف چل رہی ہوگی؟ سوچیں، اگر آج اللہ کا فرشتہ آ جائے اور پوچھے آپ نماز کیوں پڑھتے تھے، اور ہم کہیں لوگ دیکھ رہے تھے، تم زکوٰۃ کیوں دیتے تھے، اور ہم کہیں نام بنانا تھا، تم اسلام کیوں فالو کر رہے تھے، ہم کہیں سوسائٹی کا پریشر تھا، کیا جواب ہوگا؟ کیا ہم بچ پائیں گے؟ منافقت ایک زہر ہے جو نہ صرف انسان کو برباد کرتی ہے بلکہ پوری سوسائٹی کو تباہ کر دیتی ہے، اور آج پاکستان کی سوسائٹی زہر میں ڈوب چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامات ہیں: جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب امانت دی جو اس میں خیانت کرے۔ سوچ کر دیکھو، کیا یہ تینوں علامات آج ہم میں ہیں؟ پھر ہم خود کو مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ سسٹرز اینڈ بردرز، یہ وقت ہے خود سے سچ بولنے کا، یہ وقت ہے منافقت کا ماسک اتارنے کا، ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہماری سوسائٹی قرآن کی اس آیت کا زندہ ثبوت بنے گی۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا فساد مت کرو زمین میں، وہ کہتے ہیں ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن اصل میں وہی سب سے بڑے فسادی ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی بیماری کینسر نہیں، پاورٹی نہیں، کرپشن نہیں، پاکستان کی سب سے بڑی بیماری ہے منافقت، اور جب تک ہم یہ زہر اپنے دلوں سے نہیں نکالتے، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا دین صرف دکھاوا رہے گا۔ آج فیصلہ کرو، کیا تم منافق بن کر مرنا چاہتے ہو یا اصل مسلمان بن کر اٹھنا چاہتے ہو؟ جب قبر میں اتارے جاؤ گے، دنیا کے سامنے کا ماسک اتر چکا ہوگا، وہاں صرف تم ہو، تمہارا اصلی چہرہ، اور پھر اللہ کا فیصلہ۔ اللہ ہمیں منافقت سے بچائے، اللہ ہمیں اصلی مسلمان بنائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ الخیر۔